السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن الکریم کی 21ویں کلاس میں تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اور مبارکباد دی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے الحمدللہ دل جمعی کے ساتھ دو مبارک عشرے ہمارا ساتھ دیا، اور اس آخری عشرے میں بھی آپ کا ساتھ مسلسل جاری ہے، اور مل کر ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی اس سعی میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اب اپنے رضا کے مطابق کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے دین کا علم سیکھنے کا ہمیں ذوق اور شوق نصیب کرے۔ آج انشاءاللہ سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور الف لام میم سجدہ اور سورہ احزاب کی آپ کا ابتدائی حصہ، یہ 4 صورتیں ہیں جس پہ انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے سورہ روم کی طرف آتے ہیں۔ آپ علیہ والسلام کو نبوت مل گئی، اس وقت 2 سپر پاور تھے، رومن امپائر، پرشین امپائر۔ دونوں میں جو ہے آپس میں جنگ چلی رہتی تھی، آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ مسلمان قلبی طور پہ رومن امپائر کے زیادہ قریب تھے، اگرچہ بعد میں ان سے بھی لڑائی ہوئی۔ پرشین امپائر تو ایسے ہی ختم ہو گیا، پھر وہاں بھی مسلمانوں قابض ہوئے، لیکن رومن امپائر جو ہے نا اس وقت مسلمان ان سے زیادہ قریب تھے، کیونکہ وہ عیسائی مذہب تھے، اہل کتاب تھے۔ اور پرشین امپائر سے جو ہے نا مشرکین مکہ قریب تھے، کیونکہ وہ آتش پرستی کرتے تھے، یعنی مشرک تھے۔ اس وقت جو ہے نا پرشین امپائر کی طاقت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اور یہ رومن امپائر جو ہے وہ اپنے دارالخلافت تک رہ گیا تھا، اپنے دارالحکومت جو اس کا تھا وہیں تک اس کی حکومت رہ گئی تھی۔ مقروض بھی تھا، سارا جو ہے اس کا بیت المال بھی خالی ہو گیا تھا۔ تو ساری دنیا بس اسی پہ تھی کہ بس رومن امپائر ابھی ختم ہو جائے گا، ابھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا کرنا یہی ہوا کہ پہلے پرشین امپائر ختم ہوا، اور رومن امپائر پھر بعد میں ختم ہوا مسلمانوں کے ہاتھ۔ تو پوری دنیا کی جو ہے نا نظریں اس عالمی جنگ پہ لگی ہوئی تھی۔ جیسے کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، فٹ بال کا میچ ہوتا ہے، ساری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے بھائی پاکستان ورسز انڈیا چل رہا ہے۔ تو وہ اسی طرح ہی یہ رومن امپائر اور پرشین امپائر تھا، اس پہ بیٹنگ بھی ہوتی تھی، اس پہ جوا بھی کھیلا جاتا تھا، شرطیں لگتی تھی، اس طرح کا معاملہ تھا اس دور میں بھی۔ تو روم کے بظاہر جیتنے کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی تھی، اور ایران جیتتا ہی نظر آ رہا تھا۔ لیکن اللہ کا کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ پیش گوئی فرما دی تھی، غلبت الروم، روم ہار چکا ہے، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور کچھ عرصے میں روم غالب آنے والا ہے، فی بضع سنین، چند عرصے میں، چند سالوں میں۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ، اب صحابہ کرام نے بھی آیت سن لی تھی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی سنی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف سے یہ شرط لگا دی کہ 3 سال کے اندر دیکھنا یہ جو ہے نا روم غالب آ جائے گا۔ آپ علیہ اور 10 اونٹوں کی شرط لگائی۔ اور اس وقت شاید جوا کھیلنا اسلام میں منع نہیں ہوا تھا، بعد میں منع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے بولے یہ بضع کا جو لفظ ہے نا، بضع سنین، یہ 3 سے 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایسا کرو اس کی تعداد کو 3 کے بجائے عرصے کو 9 کر دو، اور اونٹوں کی تعداد کو 10 کے بجائے 100 کر دو۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی کیا، اور ساری پورے مشرکین میں اور عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ مسلمان بیوقوف، احمق اس طرح کی شرطیں لگا رہے ہیں، یہ ہمیشہ عقل کے خلاف کام کرتے ہیں، ظاہر سے ہٹ کے رہتے ہیں، اور انہوں نے ایسے ہی کیا۔ بہرحال جو ہے مسلمانوں کی جیت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تھی، قرآن کا فیصلہ تھا۔ اور روم اگرچہ پہلے مغلوب ہو گیا تھا، لیکن بہرحال کچھ عرصے بعد روم غالب آ گیا، اور یہ اس وقت غالب آیا جس وقت مسلمانوں کا اور مشرکین مکہ کی بھی مڈ بھیڑ چل رہی تھی غزوہ بدر کے موقع۔ اس طرف غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جیت ہوئی، اور وہاں جو ہے ایران یا کیسر اور کسریٰ کے مقابلے میں کیسر کو جیت ہوئی۔ ہرقل نے کیا کیا؟ ہرقل نے جو ہے نا چرچ میں بھی بہت سارا پیسہ ہوتا ہے، قرضہ لیا اور بھرپور تیاری کی، پھر سمندری راستے سے ایران کی پشت پر حملہ کیا۔ وہاں جو ہے نا
کہ جو بڑے ان کے آتش کدے تھے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. جب کسی کا معبود اگر آپ اس کو تباہ کر دو، اور آپ اس کا معبود بھی ظاہر ہے ان کا معبود تھا ہی آگ. مسلمان کے معبود کو تو آپ کو انسان کچھ نہیں کر سکتا، دنیا کچھ نہیں کر سکتی، لیکن ان کا معبود آگ تھی. جب انہوں نے آگ کو بجھا دیا اور اس کے معبود کو ختم کر دیا، تو سارے جو بھی تھے طاقت ان کے پاس تھی لیکن ہمت ختم ہو گئی. جب ہمت ختم ہو جائے نا دوستوں، تو بڑی سے بڑی طاقت کسی کام کی نہیں رہتی ہے. بہرحال وہ پھر وہ جب ہمت ختم ہوئی تو ان کو ہرانا آسان تھا اور وہ ہار گئے. بس یہ ایک واقعہ ہوا. پھر جو یہ شرط تھی، چنانچہ یہ شرط بھی پوری ہوئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جیت گئے. لیکن اس موقع اس وقت جو ہے امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا تلوار کے ذیل میں آ چکے تھے اور غزوہ بدر میں مر چکے تھے، قتل کر دیے گئے تھے. پھر ان کے جو ہے خاندان والوں سے سونٹ لیے گئے. پھر جو قریش کے سردار تھے ان کو تنبیہ کی گئی کہ وہ دیکھتے نہیں ہے زمین میں چلیں تھوڑا سا جائیں ادھر پیچھے تھوڑا سا ٹریول کریں. دیکھیں کہ نا جن لوگوں جو تم سے زیادہ طاقتور تھے، زیادہ زمین پہ ان کی قدرت تھی اور زیادہ انہوں نے جو ہے بڑے بڑے محلات بنگلات بنائے تھے، ان کی کنسٹرکشن تھی، ان کی ملٹری فورسز تھی، ان کے پاس جو ہے وہ جو ہے نا ہر طرح کا سرمایہ تھا، سب کچھ تھا. لیکن ان کا کیا ہوا؟ یہ سوچتے نہیں ہیں. آج بھی میرے دوستوں اگر میں آپ کو مسلمان جو ہے نا اگر انہوں نے ان کو زوال ملا ہے تو ہمیشہ زوال کے بعد عروج ملا ہے. لیکن دنیا کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کو زوال کے بعد دوبارہ عروج ملا ہو. ایک بار عروج، پھر زوال، پھر اس کے بعد ختم. آپ جو ہے لیٹن زبان آپ سنتے ہیں، گریک زبان ہے، اور یہ جو ہے یونانی کی میڈیسن مشہور ہے، یونانی کا بہت سائنس مشہور ہے، سب کچھ مشہور ہے. لیکن وہ لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ وہ کشتیاں بنا رہے ہیں اور جو ہے اس کو مرمت کرتے ہیں، اسی میں ان کی زندگی گزر رہی ہے. اٹلی میں کچھ بھی نہیں آپ کے. اور ساتھ میں پھر جو آپ کے ہلاکو خان ولاکو خان، یہ سارے چنگیز خان، یہ جو آئے تھے درمیان میں، یہ کہاں چلے گئے ہیں؟ ان کا بھی کچھ بھی نہیں ہے. ایران کا جو بڑا نام تھا، آج کل ایران کی کیا حالت ہے؟ قیصر کا کیا حال ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، اسی کے اولاد کہیں گے آپ یورپ، تو وہ الگ نام سے الگ خطے کے اندر کام کر رہے ہیں اور انہوں نے دنیا میں عروج قائم کیا، ان کو عروج حاصل ہے. لیکن وہ جو پہلے جن کو عروج حاصل تھا ان کو نہیں حاصل. لہٰذا یقین کریں کہ جب ان لوگوں کو بھی زوال ہوگا جن کو ہم سپر پاور سمجھتے ہیں، پھر یہ دوبارہ سر اٹھا کے نہیں جی سکیں گے. یہ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے ان کو طاقت ملتی ہے کہ تم سنبھل جاؤ، تم تھوڑا ہوش کے ناخن لو. یہ توحید کے پھر جو ہے نا اور آخرت کے کچھ عقلی دلائل اس صورت کے اندر بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا تمہیں مٹی سے بنایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری جان سے بنایا، تمہاری انسان سے انسان پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا، مختلف زبانیں دیں، مختلف رنگ پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا، آرام کو بنایا، اور جو ہے نا روزی کے تلاش کرنے کے مختلف ذرائع اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا چمک اور بجلی اور نہ جانے طرح طرح کی جو ہے نا پانی زمین سے جو ہے نا پانی آسمان تک لے جانے اور پھر آسمان سے برسانے کے طرح طرح کے انتظامات کیے. پھر اللہ تعالیٰ غلام کی مثال دیتے ہیں ہے نا کہ نا اللہ تعالیٰ تمہارے اپنا ذات میں سے ایک مثال پیش کرتے ہیں ہے نا. تو جو ہے نا اگر تمہارا کوئی غلام ہو جو ہے نا کیا تم اسے اپنے برابر بنا سکتے ہو؟ جس طرح تم اپنے آپس میں ایک دوسرے سے جتنی ہیبت رکھتے ہو یا اتنا عزت دیتے ہو، کیا تم اپنے غلام کو بھی اتنی عزت دے سکتے ہو؟ کیا تم اس سے اتنا ڈرو گے؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو کیوں اتنا بڑا درجہ دیتے ہو؟ پھر زکوٰۃ دینے سے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. کہ جو تم جو ہے نا کیا کہتے ہیں سودی قرض تم دیتے ہو تاکہ تمہارے مال میں اضافہ ہو، وہ اللہ کے یہاں اس کا اضافہ نہیں ہوتا، تو دنیا میں بھی اضافہ نہیں ہوتا، سمجھ لو. اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو تو وہ مال جو ہے نا کئی گنا بڑھ جاتا ہے. کہ زکوٰۃ میں جو زمین میں جو فساد مچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. ظہر الفساد مچتا ہے، اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ اعمال کا نتیجہ ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر
بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. نہیں ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا، یہ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ پاک یہ فرما چکے ہیں، اس پہ آدمی غور کرے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ بھائی جو بھی ملتا ہے انسان کو کوشش سے ملتا ہے نا. اور پھر اس صورت کے آخر میں فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. آپ جو ہے مردے کو سنا نہیں سکتے اور گونگے کو سنا نہیں سکتے. اگر اذا ولوا مدبرین، اگر یہ پیٹ پھیر کے بھاگنے لگ جائیں تو پھر تو بالکل نہیں سنا سکتے. وما انت بهذا العمي عن ضلالتهم، اور آپ جو ہے نا نابینے کو آپ سیدھا راستہ دکھانے کی، دیکھنے کی صلاحیت اس کے اندر آپ پیدا نہیں کر سکتے. اس کو آپ سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، نابینا ہے وہ. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ جو سناتے ہیں وہ ان کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں. مقصد یہ ہے کہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اگرچہ نابینا نہیں ہے لیکن ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ گویا یہ نابینا بن چکے ہیں. اور یہ اگرچہ گونگے نہیں ہیں اور سنتے ہیں، لیکن سنی انسنی کرنے کی وجہ سے ان کو جو ہے نا گونگے بہرے تصور کیا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا مادرزاد گونگے بہرے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا. پھر آگے سورہ لقمان ہے میرے دوستوں. سورہ حضرت یہ عرب قوم سے ہی تعلق رکھنے والے تھے اور ان کی بڑی عزت تھی اور عقل مندی میں مشہور تھے، دانائی میں مشہور تھے. حکمت ہوتی ہے دوستوں، اس کا ایک اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. اللہ پاک سے حکمت مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کرے، سمجھداری عطا کرے. یہ بڑی ایک دولت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسان دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس کی کہ یہاں بھی اس کی قدر ہوتی ہے، لوگوں کے نزدیک بھی اس کی اہمیت اور جو ہے نا ہوتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان کی یہ حکمت تب نعمت بنے گی جب جو ہے انسان یہ شریعت کی طرف انسان کو لے آئے. ورنہ سمجھداری ہو، چالاکی ہو، لیکن اس کا استعمال غلط انداز سے ہو رہا ہو تو اس سے اچھی سادگی ہے، ناسمجھی ہے جو انسان کو شریعت پر تو رہنے دے اور گناہوں میں آنے سے تو بچائے. بس صحیح. اور پھر آگے قرآن کے مقابلے میں گانے اور موسیقی کو ترجیح دینے والوں کا ذکر ہے کہ جو ہے نا. اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ پرانے دور میں بھی معزز لوگ اس پیشے کو اختیار نہیں کرتے تھے. یہ لونڈیاں اور باندیاں رکھتے تھے، وہ لوگ گانا گاتی تھیں، ناچتی تھیں. اس کو کوئی عزت والا پیشہ نہیں سمجھا جاتا تھا، آج تک نہیں سمجھا جاتا تھا. آج تک جو ہے وہ بازار اس کو برا سمجھا جاتا تھا. اب جو ہے وہ کلچر بدلنے کی کوشش کی اور لوگ اس طرح کیا گیا. قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهَوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. وہ بعض لوگ ہیں جو ہیں وہ فضول گوئی کو خرید کر لاتے ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے سے گمراہ کریں. ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ کتنی غلط کام کی طرف یا روا دواں ہے. وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، اور اس کو کھیل تماشا بناتے ہیں. ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. میرے دوستو یہ جو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا جو ہے نا انسان کو خیر اور معروف سے غافل کر دیں. قصے، کہانی، افسانے، ڈرامے، ناول، جو ہے نا جو بھی چیزیں جو انسان اس کا کوئی مقصد نہ ہو اس کو آپ اسی میں شامل کریں. یہ انسان کو تباہ کرنے والی ہیں، انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں اور اس میں انسان کو کچھ ملتا نہیں ہے. بولے کہ ڈرامے سے انسان کلچر لے تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا. سمجھدار لوگ اس طرح نہیں کرتے. سمجھدار لوگ یہ چیزیں، ہر چیز کی اپنی تاثیر بہرحال ہوتی ہے. بری چیز دیکھیں ہر چیز کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، لیکن سمجھدار لوگ جو ہے نا اچھی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں. اچھا لٹریچر، اچھا کانٹینٹ، اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. اور یہ ان کا ایک وتیرہ اور طریقہ کار ہوتا ہے اور اس میں علماء کرام کے مشورے سے کام لیتے ہیں. تو یہ بات تو میرے دوستو یہ طریقہ کار تھا کافروں کا کہ وہ جو ہے نا بجائے قرآن یہ جو ہے نا لوگوں کو قرآن میں نہ لگنے دینے کے لیے وہ یہ کرتے تھے کہ جہاں قرآن کی محفل ہوتی تھی وہاں آگے گانے بجا دیتے تھے. وہاں جا کے جو ہے نا لونڈیاں لے آتے تھے تاکہ وہ ناچ گانا شروع کر دیں تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ابھی رمضان ہے تو رمضان ٹرانسمیشن آ گیا، رمضان ہے تو ڈرامے آ گئے.
یہ ڈرامہ وہ ڈرامہ، ایسے نہیں ہوتا۔ پھر آگے لقمان علیہ السلام کی حکمت کا بیان ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ہی اس کا فائدہ انہیں ہی پہنچتا ہے، اور جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بڑی تعریف والا ہے۔ پھر لقمان علیہ السلام کی حکمت و نصیحتوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ شرک نہ کرو، بہت بڑا ظلم ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر اپنے والدین کے ساتھ جو ہے نا حسن سلوک کا حکم دیا ہے کہ والدین نے جو ہے نا ہم ماں نے تجھے جو ہے نا ایک بڑی مشقت سے اٹھایا، ہم اور پھر بعد میں جو تیرا حمل ٹھہرا، پھر تیرا جو تجھے پیدا کیا، ساری بڑی محنت سے ہوا ہے، بڑی مشقت اٹھائی ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا میرے پاس تمہیں آنا ہے، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہاں اگر وہ شرک کا کہیں تو شرک نہ کرو، ان کی اس بات کو نہ مانو، گناہ میں ان کا ساتھ نہ دو۔ اس میں یہ تھا کہ ایک حبشہ کی طرف جب مسلمان جا رہے تھے تو کافر لوگ اپنے بچوں کو سمجھا رہے تھے کہ تمہیں اپنے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، ہے نا۔ اس لیے تو ہے نا اللہ پاک نے بتا دیا کہ بھائی والدین کی اطاعت اپنی جگہ، لیکن شرک میں والدین کی اطاعت بھی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ بھائی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ ضائع نہیں کرتا۔ یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ تو اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، چھوٹے ذرے برابر بھی وہ ضائع نہیں ہوتا، اور وہ پکڑ کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ پھر نماز، چوتھے نمبر 4 نماز اور عبادت کا حکم ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، نماز ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، صبر ہے، یہ ساری چیزیں میں ایک ساتھ شامل کی ہیں۔ پھر بعد نمبر 5 جو ہے بد اخلاقی سے پرہیز، ولا تصائر خدک للناس، اپنے جو ہے نا رخسار کو پھلاؤ نہیں، اور جو ہے نا اکڑ کے نہ چلو، اللہ تعالیٰ اکڑ کے چلنے والے کو نہیں پسند کرتا۔ درمیانی رفتار سے چلو، وغض من صوتک، اور جو ہے وہ آواز جو ہے نا یہ جو ہے پیاری آواز ہلکی آواز نکالو، گدے کی آواز نہ نکالو، یہ ہاں وہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز سب سے ناپسندیدہ آواز ہے۔ اب گدھے کی آواز کا یہاں کیا تعلق ہے؟ گدھے کی آواز انسان کے اندر یہ ہے جو میں نے نکالی، صحیح ہے، ورنہ گدھے کی آواز سے انسان کا کیا تعلق؟ پھر مکہ تو پیار سے بات کرنی ہے، تہذیب تہذیب ہوتی ہے، مہذب لوگ بننا چاہیے، میں سے بننا چاہیے۔ پھر مکہ والوں کے دلائل بیان کیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ جو لوگ بعض لوگ ایسے ہیں جو ہے نا اللہ سے جھگڑا کرتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کوئی کتاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کہا جائے کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو ابا دادا کو جو دیکھا کرتے وہی کریں گے بھائی، ہے نا۔ اولو کان شیطان، اگر جو شیطان ان کو عذاب کی طرف ہوگا، جہنم کے عذاب کی طرف لے کے جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا انسانوں کو نصیحت کی ہے، یا ایھا الناس، یا انسان دیکھو لوگوں، چاہے وہ مسلمان ہو کافر ہو، سب اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ والد جو ہے اولاد کا کچھ کر سکے گا، نہ اولاد والد کا کچھ کر سکے گی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے رکھے، اور تو تمہیں یہ جو دھوکے میں ڈالنے والا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی شیطان۔ پھر سورہ سجدہ آتی ہے، سورہ سجدہ کا بڑی پیاری صورت ہے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، آسمان کا نظام بنایا، اور جو ہے مقدار جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف یہ سارا کچھ جاتا ہے، جس کی مقدار 1000 سال ہے، یہاں کا ایک دن وہاں کا 1000، وہاں کا ایک دن یہاں کا 1000 سال ہے، صحیح نا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے نا اچھے انداز سے بنایا، اور جو ہے گاڑے سے بجنے والی مٹی سے، بدبودار مٹی سے اس کا آغاز کیا، پھر بعد میں انسان کی نسل بنائی جو ہے نا گندے پانی سے، ہے نا۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، باقی کو پانی سے بنایا، ثم گندے پانی ثم سواہ، پھر اس کو ٹھیک درست کیا، پھر اس کے اندر روح پھونکی، 4 مہینے کا ہو جاتا ہے انسان، اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔
پھر مشرکین و مومنین کا تقابل کیا کہ نا جو کیا جو ایمان والا اور جو فاسق ہو وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ جو نیک ہوں گے ان کے لیے جو ہے نا جنت ٹھکانہ ہوگی، باغیچے ہوں گے، بما کانوا یعملون، ان کے نیک اعمال کا ان کو بدلہ ملے گا۔ اور جو فسق فجور میں مبتلا ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اس سے نکلنا چاہیں گے دوبارہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے، کہا جائے گا چکھو اس عذاب کے آگ کے عذاب کو، تمہیں جو ہے نا تم جو جھٹلا دیتے اس کی سزا یہی ہے۔ پھر وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت میں عذاب ہوگا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، پہلے چھوٹا عذاب ملے گا پھر بڑا عذاب ملے گا، لعلہم یرجعون۔ چھوٹا عذاب اس لیے ملتا ہے تاکہ شاید وہ لوٹ آئیں، سمجھ جائیں، تھوڑا سا ٹھیک ہو جائیں، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ امن علم، کیونکہ ورنہ جو دنیا میں بھی اگر کچھ نہیں ملے تو پھر تو کافر کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، تو مطلب کیا کافر کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں معاملہ کہ دنیا میں اس کو بہت کچھ دے دیتے ہیں تاکہ وہ آخرت میں اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ زیادتی تو خیر نہیں ہوگی، اللہ کی چیز ہے، اللہ جس کو چاہے جو دے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم کا جو معاملہ ہے اس حساب سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر کفار کو بہت کچھ دے دیتے ہیں، لیکن دل کا سکون اور چین اس کو نہیں ملتا۔ لیکن اس کے باوجود میں بتاؤں میرے دوستوں، وہ لوگ سکون کے لیے کچھ ایسے ذرائع اختیار کرتے ہیں جس کے بارے میں جس کے حوالے سے ہم لوگ مطمئن ہیں اور ہم لوگ نہیں اختیار کرتے وہ۔ ان کے اندر آپ بعض نیکیاں انسانی ہمدردی کے حوالے سے یا اخلاق کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے، آپ کینیڈا جائیں، امریکہ جائیں، آپ کو بعض لوگ تہذیب کے میں اندر آپ کو کبھی کبھار کسی جگہوں پہ زیادہ نظر آئیں گے، وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ بھائی وہ آپ کو گیٹ کھول رہے ہیں، آپ سے اچھے انداز سے بات کر رہے ہیں۔ شریعت میں نہیں ہے، قرآن حدیث نہیں معلوم، لیکن جو اخلاق اور جو کردار بعض مرتبہ آپ ایسا دیکھیں گے بچے بچے کے اندر آپ حیران ہوں گے، اور اس کے مقابلے آپ وہیں پہ پلنے برسنے والے مسلمان کو دیکھ لیں گے، کسی پاکستانی امریکن کو دیکھ لیں گے، پاکستانی انڈیا کینیڈین کو دیکھ لیں گے، آپ کان پکڑ لیں گے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ بات تھوڑی سی تعجب خیز بھی ہے، انسان حیرت بھی کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، اور متعدد وجوہات اس کی سوچ سمجھ کے انسان تک پہنچ سکتا ہے کہ انسان مسلمان بعض مرتبہ اس بات سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا آخرت میں ہمارے لیے بھلا ہی بھلا ہے، اور اس نے دنیا کی محبت جو اس کے اندر بیٹھ گئی ہے اس کی وجہ سے وہ دنیا میں جلد نفع کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں اپنے اس نے اندر جمع کر لی ہیں یا کیا کیا ہے واللہ عالم، یہ میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کا کچھ اور ہو۔ تو وہ اس میں وہ اب آپ لیکن آپ کافر کو دیکھیں گے، اس نے بولا ہوا ہے، اس نے یہ سوچا ہوا ہے کہ مجھے تو پتہ ہے مجھے پیس چاہیے، تو اس کو پیس کے لیے یہی چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ اچھے اخلاق سے پیش آ جائے، تو وہ اس کے لیے وہ ترقی اسی میں ہے، اس کو اسی میں وہ اسی بنا پر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن کوئی بھی قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا، جو ان کے اندر خراب ہوتے ہیں وہ بہت خراب ہوتے ہیں، اور وہاں خرابیوں کی جڑ تو وہی ہے، مرضیات کی زندگی تو وہ جی رہے ہیں، اپنی رب من چاہے زندگی تو وہ جی رہے ہیں، لیکن بہرحال جو اخلاقی اعتبار سے آدمی بعض مرتبہ یہ فرق کہیں نہ کہیں دیکھ لیتا ہے، تو اس کے بھی ضروری تو ہے کہ اس کی بھی آدمی تھوڑی سی ریزننگ تو بیان کرے کہ کیا ریزننگ ہوگی۔ اگلی صورت سورہ احزاب ہے۔ احزاب گروہ کو کہتے ہیں، یہ غزوہ خندق کا نام غزوہ احزاب بھی ہے، 5 ہجری کے اندر ہوئی۔ یہودیوں نے پورے عرب قبائل میں ایک مہم چلائی کہ مدینہ پہ آ کے حملہ کرو، سارے کے سارے جمع ہو گئے، ہر طرف سے آپ کے حملے، یہ طائف والے، یہ مشرکین، یہ مکہ، یہ ادھر جو ہے دوسرے ان کے معاونین، اور ساتھ میں یہود، سب مل کر جو ہے مسلمانوں کے خلاف آ گئے۔ یہود نے اس وقت تو حملہ نہیں کیا، پھر سامنے پہلے جو ہے خالی لوگوں کو تیار کیا، پیچھے ساری سازش انہوں نے چلی، لیکن پھر جب لیکن مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، ان کے جاسوسوں کے مسلمانوں نے بھی اپنے جاسوس بٹھائے ہوئے تھے، پتہ چل گیا کہ آنے والے ہیں، مدینہ کے پہ حملہ کرنا ہے اور بڑی تعداد میں بڑی فوج آنی ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ مدینہ پہ حملہ یہ لوگ کیسے کریں گے؟ دیکھا تو بھائی مدینہ کی ایک طرف تو جو ہے نا دو اطراف کی زمین تو پتھروں سے ڈھکی ہوئی ہے، وہاں پہ تو حملہ نہیں ہو سکتا بھائی، ایک جگہ باغات ہی باغات ہے، وہاں سے اتنی بڑی فوج کہاں سے آئے گی؟ ایک راستہ بچتا ہے
4 میں سے 3 راستے تو نہیں استعمال کیے جا سکتے، ایک راستہ ہے جہاں سے یہ مشرکین آ سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم خندق کھودتے ہیں، کہ کبھی عربوں میں اس چیز کا رواج نہیں تھا، نہ کبھی کسی نے یہ چیز دیکھی تھی۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے بتلا دی، سجا دی۔ مسلمانوں نے خندق کھودی اور اس کی مٹی نکال کے اپنے پاس جمع کر دی اور اس سے مورچے بنا لیے، تاکہ اس کو اور اتنی گہری اور اتنی بڑی چوڑی جو ہے وہ خندق کھودی کہ اس میں گرنے کے بعد نکلنا مشکل، اور اس کے اندر جو ہے وہ کیا نام ہے، اس کو پار کرنا مشکل، آسانی سے کوئی اس کو پار نہیں کر سکے، نہ گھوڑے پہ نہ خود سوار اکیلے۔ تو اور پھر اس کو راستے کو پارٹ کرنے کے لیے بھی جو ہے نا یہ کوشش یہ کیا گیا کہ وہاں پہ کیا نام ہے، مٹی جو ہے اس کے اندر نہیں رکھی گئی، مٹی نکال کے مسلمانوں نے اپنے پاس لے لی۔ تو اس کی وجہ سے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، مسلمان جیت گئے، کفار کی پلاننگ جو ہے نا فیل ہو گئی ہے نا۔ اب لیکن کیا ہوا کہ یہود جو تھے نا، یہودیوں نے سوچا کہ اب تو مسلمان پھنس چکے آگے پیچھے سے، اور اب اس جانب ہم پیچھے کی جانب سے مسلمانوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ جب تک ہم حملہ کریں گے ہم مسلمان ہمارے ساتھ مشغول ہو جائیں گے، اور اسی دوران مشرکین کو اتنا ٹائم مل جائے گا کہ جو ہے نا وہ جو خندق ہے اس کو بھر لیں اور اس کو کراس کر کے مسلمانوں پر آ کے حملہ کر لیں۔ ظاہر ہے وہ جب بھرنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، اور جب وہ بھریں گے تو سامنے مسلمان تیر اندازی کرنے پہ کھڑے تھے، تو وہ وقت ان کو مل جاتا ہے اس طرح سے۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک مشرکین کا ایک جماعت کا ایک سردار جو ہے وہ مسلمان ہو کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت عملی سے کام لیا، اس کو کہا کہ بھائی تم اگرچہ مسلمان ہو گئے لیکن تم نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کرنا، اور جنگ کے اندر جو ہے جھوٹ بولنا بھی جائز ہو جاتا ہے، دھوکہ دینا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ تو الحرب خدع نام ہی جنگ اس کا ہے، تو لیکن اس کی حدود ہیں، شرائط ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی جھوٹ کوئی بھی اس میں بھی توریہ دیکھا جاتا ہے اور ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے۔ تو وہ کبھی موقع ملا تو بیان کریں گے، ورنہ پوچھ لے گا کبھی۔ تو پھر وہ نعیم نام ہے بظاہر ان کا، غالباً ان کا، تو وہ جب مسلمان ہو کر آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہود کے پاس بھی بھیجا اور مشرکین کے پاس بھی بھیجا، اور دونوں کا دل آپس میں ایک دوسرے سے کھٹا کیا۔ یہودیوں کو کہا کہ یہ مشرکین آپ کے خلاف کھڑے، اور مشرکین سے کہا کہ یہود آپ کے خلاف کھڑے۔ تو یہ یہود بھی پیچھے ہٹ گئے، مشرکین بھی پیچھے ہٹ گئے، اس طرح یہ لڑائی ایسی ختم ہو گئی، اور مسلمانوں کے خلاف جو انہوں نے حملہ کیا اس سے گھبرا گئے۔ پھر اوپر جو طوفان اور اللہ تعالیٰ نے جو آفت جو ہے نا قدرتی آفات نازل کی، اس کے بعد مسلمان کفار اتنے لڑکھڑا گئے کہ اس کے بعد انہیں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اور یہ آخری جنگ تھی جو مسلمانوں کے خلاف انہوں نے خود آ کے لڑی۔ اب اس کے بعد جو حملے ہوئے، لڑائی ہوئی، وہ مسلمانوں نے جا کے کی، چاہے وہ فتح مکہ ہو یا غزوہ حنین ہو، وہ اور یہ ساری جنگیں پھر مسلمانوں نے خود لڑی ہیں۔ اسی میں پھر منافقین کا کردار بیان کیا گیا کہ جو منافقین کیا کہتے تھے جو ہے نا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا وہ جھوٹا تھا، ہے نا، اور وہ مدینہ والوں کو جو ہے نا ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور بولے تھے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے۔ اور ایک کوئی کہتا تھا کہ ہمارے گھر کے عورتیں جو ہے نا گھر کھلے ہیں، ہمارے پردے کا مسئلہ ہے، اور جو ہے نا اس کا مسئلہ ہے، کوئی حملہ کر دے، اس طرح کے مسائل ہیں، تو اس طرح اجازت لے کے بھاگ گئے گھر۔ ایمان والے کہہ رہے تھے کہ ہم تو اسی بات کے انتظار میں تھے کہ ہمیں ایسا موقع ملے، ایسی جنگ کا موقع ملے جس میں سخت لڑائی ہو، اور جو ہے نا ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں موقع ملے گا، اور صدق اللہ و رسول، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا۔ اس سے ان کا ایمان بڑھ گیا کہ ہمیں جہاد کا موقع ملا ہے، جی لڑنے کے لیے میدان ملا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کیا ہمتیں تھیں۔ پھر بعد میں آتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، بعض ایمان والے انہوں نے سچ کر دکھایا جو اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ وہ ظاہر ہے جو آپ کے سامنے جو غزوہ تبوک کے اندر بعض غزوات میں جو ہے وہ پیچھے رہ گئے تھے جو مسلمان، ان کو موقع مل گیا کہ جو ہے نا وہ اب اس جنگ میں جو ہے شریک ہو کے جو ہے اپنا حصہ ملا سکیں۔ پھر مشرکین کی فوج کا ناکام
واپسی کا بتایا، جو ہے نا ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، غصے میں واپس لوٹ گئے، کچھ ملا نہیں انہیں. وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ تعالیٰ نے لڑنے سے بھی مسلمانوں کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والا اور عزت والا ہے. پھر اس کے بعد ظاہر یہود نے جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا، حالانکہ ان کے ساتھ صلح ہوئی تھی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے جو ہے. تو وہ بنو قریظہ والوں کو ساتھ جنگ لڑی گئی، اور ان کے ساتھ ان کا محاصرہ کیا گیا، ان کے قلعے کا گھیراؤ کیا گیا. اس کے بعد پھر انہیں مدینہ سے نکال کے خیبر کی طرف پھینک ان کو بلکہ بنو قریظہ کو معذرت چاہتا ہوں. بنو قریظہ جو ہے جب ان کے ساتھ تو یہ معاملہ تھا کہ ان کو ختم کر دینا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سعد بن معاذ کے فیصلے پہ راضی ہوں گے، ہم قلعے سے باہر آتے ہیں لیکن ہم سعد بن معاذ کے فیصلے پہ راضی ہوں گے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ان سے پہلے کچھ اچھا تعلق تھے، تو انہوں نے سوچا، یہ انصاری صحابی تھے بڑے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی یہ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں گے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تو جب غزوہ احزاب میں جو ہے نا زخمی ہو چکے تھے، لیکن اور ان کا خون بہنے لگا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے یہ یہودیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ان کو اپنے پائے کے کیفر کردار تک پہنچانا ہے، وب تک مجھے زندگی دے دے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا خون بند کر دیا تھا. حالانکہ بالکل جو اہم ایک رگ ہوتی ہے جو بند ہونے کا نام نہیں لیتی ہے، وہ کٹ چکی تھی، لیکن وہاں سے پھر خون نکلتا ہے تو نکلتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ روک دی. اور پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ لائے گئے. انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ یہود یہ ماننے کو نہیں ہے، ان کی عورتوں کو باندھی بنایا جائے، ان کے جوان مردوں کو قتل کر دیا جائے، اور جو ہے ان کو جو ہے وہ ان کا سارا مال وال لے لیا جائے. تو یہ کوئی غلط قانون نہیں تھا، یہ غداری کا اس کی یہ سزا بین الاقوامی طور پہ یہ جنگی اصول کے مطابق تھی کہ ویسے بھی جب بھی کوئی کسی کے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے اس میں یہ ساری چیزیں لے لی جاتی ہیں، یہ اس زمانے میں اصول تھا. اور پھر غداری کی سزا میں تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. تو بہرحال اس طرح سے وہ یہ سزا سنائی گئی. اس کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو وہ دوبارہ سے وہ رگ سے خون جاری ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اسلام پھر لیکن اس سے پہلے کہ وہ پیارے ہوتے یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا فیصلے پہ فرشتوں نے بھی ایک دھوم مچائی اور بھی وہ بہت خوش ہوئے. یہ وہ فیصلہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے عرش میں لکھ رکھا تھا. پھر اسلامی معاشرت کے اہم اصول اس صورت کے اندر بیان ہوتے ہیں کہ بھائی جب عرب کا آخری حملہ ختم ہو گیا، اب مسلمانوں کی جو ریاست مدینہ اور اسلامی ریاست وہ اپنے جڑ پکڑ چکی تھی، تب ضرورت تھی اس بات کی کہ معاشرتی اصول بیان کیے جائے. لے پالک کا کیا حکم ہے، شرک کیا ہے، ساری چیزیں جو اللہ پاک نے اس میں سورہ احزاب میں بڑی تفصیل سے بیان ہوتی ہے، اور احکامات کے حوالے سے بڑی اہم، اور معاشرت کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ صورت. اس کا مطالعہ، اس کا جائزہ لینا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. انشاءاللہ کل اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. اور تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. دعا میں یاد رکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہاں اعتکاف میں بھی ہوں، یہاں بھی کچھ مصروفیتیں اعمال وغیرہ کی بھی، اور ساتھ میں یہ الحمدللہ موقع ملا ہے آپ حضرات کی خدمت کا. دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے بھرپور کام لے دین کا، اور اللہ پاک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک راضی ہو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.